مرشد کی توجہ ہوئی اور حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آراستہ ہے۔ صحابہ کرام اور ہزاروں اولیاء کرام موجود ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل فن پارے۔ چینل کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار بہت خوبصورت نعتیہ ربائی لکھی اور اپنے پیر و مرشد حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ربائی سن کر فرمایا، خسرو، ربائی خوب ہے لیکن سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ربائی ہے، بلغ العلا بکمالہ، اس کا جواب نہیں۔ اگلے دن حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے سے زیادہ محنت سے مزید اچھی ربائی لکھی اور پیر و مرشد کو سنائی تو انہوں نے سن کر پھر فرمایا کہ خسرو، ربائی خوب ہے لیکن سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ربائی کا جواب نہیں۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے کئی بار محنت کی لیکن پیر و مرشد ہر بار یہی فرماتے کہ خسرو، ربائی بہت اچھی ہے لیکن سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ربائی کا جواب نہیں ہے۔ آخر ایک دن حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، یا پیر و مرشد، سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نعتیہ ربائی لکھی اور میں بھی کئی دن سے نعت لکھ کر پیش کر رہا ہوں، لیکن آپ ہر بار یہی فرماتے ہیں کہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ربائی کا جواب نہیں، آخر ایسا کیوں ہے؟ یہ سن کر پیر و مرشد نے فرمایا، اچھا تم جاننا چاہتے ہو تو آج آدھی رات کے وقت میرے پاس آ جانا، تمہیں اس کا جواب مل جائے گا۔ چنانچہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ آدھی رات کے وقت حاضر خدمت ہوئے تو مرشد کو وظائف میں مشغول پایا۔ فرمایا، خسرو ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو اور دیکھو۔ مرشد کی توجہ ہوئی اور حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آراستہ ہے۔ صحابہ کرام اور ہزاروں اولیاء کرام موجود ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بھی دربار میں موجود ہیں اور پڑھ رہے ہیں، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، سعدی پھر پڑھو۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ، اور پھر ربائی پڑھنے لگتے ہیں۔ ربائی ختم ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سعدی پھر پڑھو، اور سعدی پھر پڑھنے لگتے ہیں۔ یہ دیکھ کر امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، پیر و مرشد، لکھتا تو میں بھی خوب ہوں لیکن سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ربائی کا واقعی جواب نہیں۔ مشہور واقعہ ہے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے شان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 3 مصرے کہے، مگر کوشش کے باوجود چوتھا مصرع نہ ہوتا تھا اور سخت پریشان تھے۔ ایک شب انہیں خواب میں بشارت ہوئی، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس موجود ہیں اور شیخ سعدی سے فرماتے ہیں، سعدی تم نے 3 مصرے کہے ہیں، ذرا سناؤ تو۔ شیخ سعدی نے تینوں مصرے یعنی بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ سنائے اور خاموش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سعدی
یہ مصرع کیوں نہیں کہتے صلو علیہ وآلہ؟ اور یوں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی نعتیہ ربائی مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس ربائی کو شرف قبولیت بخشا اور اس طرح شیخ سعدی نعت گو شعراء میں ممتاز ہو گئے۔ تب سے یہ ربائی زبان زد عام ہے اور آج بھی اس کی مقبولیت میں فرق نہیں آیا۔ اور مقبولیت میں فرق آ بھی کیسے سکتا ہے کہ ربائی مکمل ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادا کردہ مصرع سے ہوئی۔ اللہ پاک اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب پر دین اور دنیا میں اپنا لطف و کرم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔